اگر آج تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ میں ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تم خوف اور انجانی وسوسوں کی گرفت میں آ چکے ہو تو یہ دو باتیں اچھے سے جان لو۔ ایک روایت میں ثابت ہے کہ ناخوشگواریوں میں ہی خوشگواریاں پوشیدہ ہوتی ہیں اور مصیبتوں سے ہی وہ عجائب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچانے والی چیزوں کو ہی دیکھ کر ڈراتا ہے اور کبھی کبھی بے خبری میں مبتلا مصیبت کرنے والی چیزوں کو اپنا ہمسفر بنا لیتا ہے۔ اگر یہی لا علمی تمہارے دل کو اداس اور بے چین کر رہی ہے تو سنو، میرا رب تم کو خود فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھا جھوٹ ہے۔ اگر آج تمہارا دل بھی مسلسل ملتی ناکامیوں سے رنج و حزنیت میں مبتلا ہے اور شیطانی وسوسے تمہیں بے چین کر رہے ہیں، بات ذہن نشین کر لو۔ جانتے ہو جب شیطان تمہیں اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے نا تو وہ تمہیں تکلیف دہ باتوں اور گرنے والے واقعات کو بھولنے نہیں دیتا، اور اس کی پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ تمہیں غم دینے والی چیزوں میں مبتلا کر کے تمہاری صلاحیتوں کو کھا جائے تاکہ تم کمزور پڑ کے اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے خزانے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے ہی سمندر میں پھینک دینا، جبکہ اللہ کی رحمت کا سمندر تو اتنا بے پایا ہے کہ اس کا ایک قطرہ تمہاری زندگی کو سیراب کر دیتا ہے۔ اور اگر تم دل میں یہ خوف، بزدلی اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگے ہو تو اس واقعے کو یاد کرو جب آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو کیا حکم ربانی سے وہی آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا کیونکہ انہوں نے سچی اور بلند آواز میں اللہ کو پکارا، اور ایک حیران کن معجزہ انہیں بلند مقام تک لے گیا۔ تو تم بھی اپنے موجودہ برے حالات سے اداس نہ ہو جانا، کیونکہ مایوس کن افراد کی نظر کمرے کی دیوار کے اس دروازے تک ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں دیکھ پاتے۔ تم اپنے خیالات اور وسوسوں کو بھٹک دو کیونکہ یہ تفرقات کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دہکتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ سرد پڑ جائے۔ یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ سوچوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو تم بھی خود کو بے وجہ وسوسوں میں نہ ڈالو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ کر تم پر صداقت کی روشنی راہیں کھولنا چاہتا ہو۔ تم جانتی ہو یہ بے سبب اداسیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، تو یاد رکھو کہ جب تم اپنے رب سے حسن و ظن رکھ کر خیر اور اچھائی کا انتظار کرتے ہو نا، اور اپنے دلوں کو مردہ کیے بغیر اپنے ان کاموں کے ثمرات کے بارے میں سوچتے ہو جو تم نے کبھی خیر کے لیے کیے تھے، تو وہ جو تمہارا خالق ہے نا، وہ وقت سے تمہارے لیے وہ حیران کن خوشیاں اتارتا ہے کہ جس کا نزول تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تمہارا رب خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جانتے ہو رب کے احسان کی انتہا کیا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری اداسیوں کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ تو سنو، اگر تمہیں یہ اندیشے ستا رہے ہیں کہ یہ برا وقت کہیں ٹھہر نہ جائے اور مشکلات کی دلدل تمہیں نگل نہ لے، تو یاد رکھنا کہ وقت کو بدلنے میں وقت تو لگتا ہے،
مگر یہ ٹھہرتا نہیں۔ تم بے وجہ کی اداسیوں میں ڈوبنے کے بجائے مشکلات کے سمندر میں چھپی اس مہربان رب کی حکمتیں تلاش تو کرو۔ جانتے ہو جب وہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے نا تو پہلے مبتلائے مصیبت کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ تو اگر آج تم اپنی زندگی سے دم ہو کر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، اپنی زندگی سے تنگ ہو کر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے۔ پھر بادل برسے گا اور زندگی میں ایک نیا پن آئے گا اور تمام افسردگی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہی تو ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ولی حمید جانتے ہو، وہی ولی و حمید ہے۔ جانتے ہو بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی محبت خالق کی محبت پر غالب آ جائے تمہارا بت ہے اور اس کی پوجا ہے۔ تمہاری روحانی بیماریوں کا سبب ہے۔ جان لو کہ دنیاوی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہوتے ہیں، تو تم اپنے دل کی بے دلی اور بے اطمینانی سے ٹوٹ نہ جانا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں منافقت نہیں آتی، تمہیں ترک کے تعلق نہیں آتا، تمہیں بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ ہاں میں جانتی ہوں کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے تکلیفیں تمہیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ اداسیاں ہمیشہ کے لیے تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ تو سنو، تم لوگوں کی دی گئی زیادتیوں سے دل چھوٹا نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا رب خود تم سے فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تم ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیا کرو اور ان کی چال بازیوں سے دل تنگ نہ کیا کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ سنو، جب کبھی تمہیں لگے کہ زندگی کی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے اور تم اندر تک ٹوٹ چکے ہو، تو میری یہ بات یاد رکھنا کہ وہ مہربان رب ٹوٹی ہوئی چیزوں سے ہی ایک نئی تعمیر کرتا ہے۔ تم نے کبھی ٹوٹ کر بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے دیکھا ہے، جو فنا ہوتی ہے مٹی کے ہر ذرات میں ایک نئی جان ڈال کر غلہ اگاتی ہے؟ تو تم بھی نظر انداز کر دو وہ سارے کے سارے وسوسے جو تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ کو اداس کرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم اپنے گزرے ہوئے حالات پر افسوس نہ کرو، حسر و ندامت نہ کرنا، حسرت و ندامت میں ڈوبے نہ رہو۔ یہ نہ سوچو کہ گرتی دیوار کو تم بچا لو گے، پانی کو بہنے سے روک دو گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لو گے۔ یاد رکھو، ناراضگی چیخو پکار کے بجائے قضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دو، تب اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے سینے کے ہر روح کا بہترین علاج کر کے بہت جلد تمہارے ہر گم شدہ چیز تمہیں لٹانے والا ہے۔ عنقریب وہ تم پر اپنی رحمت کی وہ باد نسیم چلائے گا کہ جس کی جل تھل سے تمہارے دل کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم نے اپنے رب کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، عنقریب وہ تمہاری اداسیوں کے حصار کو توڑ کر خوبصورت چاند ستاروں سے مزین کر کے تم پر سایہ فگن کرے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔